السلام علیکم، میں ڈاکٹر غضنفر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم دو بہت ہی سمپل لیکن بچوں کے لیے بہت ضروری باتیں کریں گے۔ ایک ہے پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈزم، ہائپو تھائرائڈزم۔ یہ تھائرائڈ پرابلم گلینڈ جو ہے سب میں ہوتا ہے اور اسے تھائروکسن نکلتی ہے۔ تھائروکسن جو ہے یہ باڈی اور برین کی گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور کسی وجہ سے یہ ڈیفیشیٹ ہو جائے تو بچے کے برین کی گروتھ نہیں ہوتی اور باڈی کی گروتھ نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں پہلے 3-4 دن میں اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو باڈی اور جسم اور برین بچے کا ساری عمر کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیلے ہوتا جائے تو باڈی کے علاوہ برین پہ جو اثر ہوتا ہے وہ پھر irreversible سا ہو جاتا ہے، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اور یہ بچے پھر ساری عمر کے لیے مینٹلی ڈیفیشینٹ یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر پیدائش پہ ہم ڈائگنوز کریں ان بچے کو تو یہ بچے تھوڑے سے پیلر سے ہوتے ہیں، رنگ پیلا ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، چہرہ کے فیچر جو ہیں بڑے تھک سے ہوتے ہیں، زبان بڑی ہوتی ہے، جونڈس زیادہ لمبی رہتی ہے، فیڈنگ کی پرابلم ہوتی ہے ان بچوں کو۔ لیکن ان کو ڈائگنوز کرنا تیسرے چوتھے دن پہ بہت ایزی ہے، جو ایک کلینیشین جو پیڈیٹیشین جو ہے وہ بڑی آرام سے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم جب یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے T4 یا TSH، یہ دونوں ٹیسٹ عموماً T4 کم ہوتا ہے، TSH زیادہ ہوتا ہے، یہ ہم کنفرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو ٹریٹمنٹ شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ اگر ارلی ایج میں شروع ہو جائے تو یہ بچے پرفیکٹ نارمل رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی کو 5-6 بچے ایسے ہیں جو اب کالجز میں جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک رہے ہیں۔ تو یہ ارلی ڈائگنوسس پیدائش کے فوراً بعد تیسرے چوتھے دن تک ڈائگنوز ہو جائے۔ یہ ساری دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں تو 50-60 سال سے یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر بچے پہ۔ پاکستان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بچے پہ یہ ٹیسٹ ہو جائے۔ بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے T4 یا TSH، یہ ہو جائے۔ یہ اگر آپ خود ہی ڈاکٹر سے کہیے کہ یہ پلیز کروا لیں ٹیسٹ تو یہ ڈائگنوسس بہت ایزی ہے اور کنفرمیٹری ہے، اور پھر ٹریٹمنٹ ساتھ میں شروع ہو جائے تو بچے ساری عمر کے لیے نارمل رہتے ہیں۔ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اور پاکستان میں بھی یہ ٹیسٹ ہو جائے۔ دوسری پرابلم جو ہم ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تھیلیسیمیا۔ اگر کسی خاتون کو تھیلیسیمیا مائنر ہے اور اس کا شادی ہو جاتی ہے اس آدمی سے جو کہ تھیلیسیمیا مائنر ہو، تو ان کے بچوں کو میجر پرابلم ہو جاتی ہے، جس کو بار بار ٹرانسفیوژن دینی پڑتی ہے، اور پھر لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہو جاتی۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے فیملیز سے کہ جب بھی شادی کرنی ہو تو پلیز تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ، یہ ہیموگلوبن الیکٹروفریسس کے نام سے اویلیبل ہے، اور یہ بھی اکثر لیبارٹریز کر دیتی ہیں۔ اور اگر یہ جو تھیلیسیمیا مائنر والے لوگ ہیں وہ تو بالکل نارمل رہتے ہیں، ان کی زندگی بھی نارمل ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی نارمل ہوتی ہے، آگے پروفیشن میں بھی نارمل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں تھیلیسیمیا مائنر کے کیسز ہوں تو ان کے بچوں کو سب کو پرابلم ہوگی، یہ پلیز یاد رکھیے، اس لیے یہ ٹیسٹ کروا لینا ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹا سا پرابلم اور بھی ہے، جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں تو بچوں کے جو گولیاں ہیں ٹیسٹیکل جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اگر دونوں نیچے ہونی چاہیے اصولی طور پہ، لیکن 10 سے 15% بچوں میں ایک بھی کم ہوتی ہے یا دوسری بھی نہیں ہوتی، تو ہم 5-6 مہینے ویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں آتی نیچے تو ان کا سرجری ہو جانی چاہیے۔ 1 سال کی عمر تک میکسیمم ہم ویٹ کرتے ہیں، اور اگر سرجری ہو جائے اور ٹیسٹیکل اپنی نارمل جگہ پہ آ جائے تو یہ بچے پرفیکٹلی نارمل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے ہم بس اتنا ہی ڈسکس کریں گے، باقی ہم
نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اللہ حافظ.